بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی توقیر ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بھی ہیں، آپ ستارے بھی ہیں۔ آپ کو کریم آقا نے گٹی بھی دی، آپ کے جسم مبارک پر اپنا مقدس ہاتھ بھی پھیرا۔ بڑی عظمتیں اور عفتیں ہیں۔ آپ کا جو نماز پڑھنے کا انداز ہے، جو آپ کا نماز میں خشوع و خضوع ہے، اس کا بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے بیٹے کہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے چھوٹے تھے، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے کوئی اچانک سانپ آ گرا، تو لوگ دوڑے بچے کو بچانے کے لیے، سانپ کو مارنے کے لیے۔ لوگوں نے سانپ کو مار دیا اور آپ اپنی نماز میں مگن رہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جب لنک اللہ سے جڑ جاتا تھا صحابہ کا، اور بالخصوص آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب نماز مکمل ہوئی تو اس کے بعد سلام پھیرا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے صحابہ کی اللہ کی ذات سے یہ لنک تھا، یہ رابطے کا عالم تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے دلوں کے اندر عشق رسول بھی ڈالا اور عقیدہ توحید بھی ڈالا۔ تو ڈاکٹر خلیل صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں محترم قبلہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب کا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نیوز ون کا اور پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لٹایا، سبحان اللہ، اور آپ کو اپنا لعاب دہن چٹایا، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثم دعا بتمرۃ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کھجور کی گٹی دی، سبحان اللہ، اور پھر حدیث مبارکہ میں ہی آتا ہے ان اول شیء داخل جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ پہلی چیز جو آپ کے بطن مبارک میں جو داخل ہوئی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس لعاب مبارک اور اس گٹی مبارک کے اس کے فیوض و برکات کے ایسے اثرات آپ کی دینی اور دنیاوی، آپ کی دینی اور روحانی اور سیاسی اور سماجی زندگی پر ایسے اثرات مرتب ہوئے کہ زہد و تقوی، طہارت اور تقوی کی حالت میں دیکھ لیں، جی، آپ ریاضت اور مجاہدہ میں دیکھ لیں، اللہ اکبر، آپ کثرت عبادات میں دیکھ لیں، اس کے اثرات آپ کی دینی اور روحانی شخصیت میں نظر آتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو مفتی شفقت صاحب فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی ذات کو دیکھیے نا کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کی پیٹھ مبارک اس طرح جھکی رہتی تھی، طویل۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، ان کے پرندے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور آپ کی جو خلافت ہے، آپ امیر المومنین بھی رہے، کیا فرمائیں گے؟ میں اگر آپ سے یہ سوال رکھوں آپ کے سامنے کہ آپ کی خلافت کے کچھ واقعات ہمیں سنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ کی زندگی آغاز ہے، آپ کا بچپن ہے، پھر جوانی ہے، اور پھر آپ ایک ادھیڑ عمر کو جب پہنچتے ہیں اور تجربہ کار ایک مجاہد کی شکل میں سامنے آتے ہیں، مجاہد کبیر بن جاتے ہیں، مجاہد کبیر، اور ساری زندگی پیچھے ایک عکس ہوتا ہے۔ انسان جب بولتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کے علم کا عکس ہوتا ہے۔ مفتی صاحب دیکھیے نا کہ ایک دفعہ جب بارش ہو گئی، خانہ کعبہ میں طواف کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ جو خانہ کعبہ سے محبت ہے یہ ازلی ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔
تو آپ دیکھیے نا کہ وہ پانی تھا، جی جی تو لوگ رکے رہے وہاں دیکھ رہے تھے، تو آپ کی ذات نے تیر تیر کے طواف کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کے شاید پہلے یہ صحابی تھے کہ جنہوں نے تیرتے ہوئے طواف کیا. جی بالکل، یہ تو آپ کا عبادت کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک لگاؤ تھا، ایک عشق تھا، ایک محبت تھی. اور یہ اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جی. تربیت ہوتی ہے، کسی کی نگاہ ہوتی اصل ہے، بات ہے ہی تربیت اور نگاہ. نگاہ کی اور تربیت کی. وہ کہا تھا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جی یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ یا کسی کی آنکھوں کا فیض تھا، کسی نگاہ کا تو فیض اس تھا. نے امامت کرنی ہوتی ہے. جی بالکل، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو تیار کیا گیا، علم کے اندر بھی، آپ کو شجاعت کے اندر بھی، بہادری کے اندر بھی. اور آپ دیکھیں ایک دفعہ جب آپ مصر فتح کرنے کے لیے گئے نا، تو وہاں جو سپہ سالار تھے ان کے بارے میں جرجریر جو تھا، اب وہ 2 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا ہے اور مسلمان صرف 20,000 ہیں. جی. اور اس لشکر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں. اور اعلان کر دیا گیا کہ جو عبداللہ بن ابی سراح جو مسلمانوں کے امیر لشکر ہیں، ان کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اس کو 1 لاکھ دینار انعام میں دوں گا اور اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ بھی دوں گا. اللہ. اور لوگ پریشان ہو گئے، کیا بنے گا. اب دنیا بڑی پریشان ہوئی کہ بنے گا کیا، کہ یہ معاملہ تو امیر لشکر کے بارے میں اتنا بڑا انعام، اور اگر امیر لشکر ہی ہمارے شہید ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ. دنیا پریشان تھی. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر، آپ نے فرمایا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، جی. آپ اس کو کیوں اپنے ذہنوں پر سوار کر رہے ہیں. آپ نے فوراً آپ نے کہا ہم بھی اعلان کرتے ہیں، ہماری طرف سے اعلان یہ کریں کہ جو جرجریر کا سر کاٹ کر لائے گا ہم اس کو 1 لاکھ دینار دیں گے، اور جرجریر کی جو بیٹی ہوگی اس کا رشتہ بھی اس کو دیں گے، اللہ اکبر. نکاح بھی کروائیں گے. صحیح. جب آپ نے یہ رشتہ اعلان مل جائے گا. ایک جذبہ ملا. جی جی بالکل. ایک جذبہ ملا، اور 2 لاکھ کے لشکر میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر سارے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے اکیلا بندہ گیا. جی. اکیلے انسان گئے، اور جرجریر سب سے اپنے لشکر کے آخر میں تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر گئے، اس کا سار کاٹ کر ایسے نیزے پر لٹکا کر مسلمانوں کے لشکر میں آئے. اللہ. یہ ایک بہادری تھی، دلیری کا عالم. یہ دلیری کا عالم تھا. اس بہادری کے پیچھے بھی رسول اللہ کا فیض تھا. سبحان. اس بہادری کے پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ اصل علیہ وسلم کی چیز تو ہے تعلیمات تھی. نگاہ نبوت. نگاہ نبوت، پیچھے فیض تھا. اور پھر والدہ نیک پاکیزہ، پھر والد عشرہ مبشرہ میں سے، پھر نانا جو مسلمانوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، اللہ. اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، اور پھر دادی بی بی صفیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی لگتی ہے، جی. اور جن کا نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، اور نسب میں بھی عالی تھے، تعلیم اور تربیت میں بھی عالی تھے، شجاعت میں بھی. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ماشاءاللہ. کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اندر سب سے بڑھ کے عبادت کا شوق تھا، سب سے بڑھ کے عابد تھے، کیا بات. اور بہادر تھے، سبحان اور بلاغت میں سب سے کیا عالی بات. تھے. اب جناب مفتی طارق صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ دنیا کا سب سے بدبخت آدمی کوئی تھا تو وہ یزید تھا، آپ نے جو یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، جب یزید نے خط لکھا، اس واقعہ کو کیسے بیان کریں گے آپ؟ قبلہ پیر صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں یہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے لیے یہ پیغام مصطفیٰ موجود ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ، تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، لیکن ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کسی بھی برائی میں کسی کا ساتھ مت دو. جی. تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی وہ چنیدہ لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پیار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار، آپ دیکھیں شروع میں ایک بات آپ نے فرمائی ہے جی. کہ ان کا نام گرامی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں رکھوں گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ان کا نام کیا تھا، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور یہی نام ان کے نانا جان
حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تھا، سبحان اللہ، اور ان کو جو کنیت عطا فرمائی وہ بھی وہی عطا فرمائی جو سیدنا صدیق اکبر کی تھی۔ سبحان اللہ، پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عرض کی یا رسول اللہ، ہر ایک اپنے اپنے کنیت سے، اپنے بچوں کی کنیت سے اپنا انہوں نے پہچان بنائی ہوئی ہے، تو میں کیا رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بھی ام عبداللہ بن جائیں، سبحان اللہ۔ آپ بھی وہی نا۔ مفتی تو یہاں میں میں عرض یہ حقوق کرنا خواتین کی تھوڑی سی بات کر لوں۔ جی جی اب دیکھیں اما عائشہ نے جو درخواست پیش کی، یعنی کہ جو پہلے ازواج مطہرات جو پہلے کسی کے نکاح میں تھیں، ان کی وہ کنیت چلتی رہی۔ اللہ کے نبی نے ان اپنی مقدس بیویوں کو، ازواج مطہرات کو منع نہیں فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقیناً یہ قابل رشک بات ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک یہ بھی حصہ ہے کہ خواتین کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، کبھی بھی ان پر باس، ان پہ جھگڑا، ان پر لڑائی فساد اور ایشو کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اگر ہم دیکھیں، یہ تو ہمارا ایک پاکستانی قانون ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کی پہچان، اس کا بلدیت کی جگہ پہ شوہر کا نام آتا ہے، یہ ایک قانون ہے، چلو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی بندہ کوئی اپنی پہچان کوئی اس طرح اپنے خاندان، اپنے نسب کی کوئی کرتا ہے، تو اس پہ باس یا لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کو قبول کرنا حسن اخلاق میں سے ہے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو شخصیت تھی، اللہ پاک نے جیسے نا خاص کئی لوگوں کو چن لیتا ہے اللہ اکبر۔ جیسے انبیاء کو چنا گیا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اصل میں تو چنا گیا، راجوی صاحب، اللہ نے جس بندے سے کام لینا ہوتا ہے اس کو چنا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بھی ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہودی انہوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور انہوں نے اپنا جناب اعلیٰ مشہور کرا دیا کہ ہم نے بندش کر دی، ہم نے جادو چلا دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، رب کا فیصلہ جب ہوتا ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے عمل۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر تشریف لائے، ان خوبصورت لوگوں میں سب سے پہلے یہی تشریف لائے مدینہ شریف میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جب تشریف لائے، پھر آپ نے اپنے وہ کارنامے سر انجام دیے، وہ خدمات آپ نے سر انجام دی، آپ نے وہ محبت اور وہ عبادت، وہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ کوئی یہ عام شخصیت نہیں، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خاص طور پر بھیجا گیا۔ یزید جو بدبخت تھا، ظالم تھا، لعنتی تھا، مردود تھا، اس نے دیکھا کہ اب میں اگر ان لوگوں میں اپنا تسلط چاہتا ہوں، ان میں اپنا روب اور دبدبہ چاہتا ہوں، تو مجھے پہلے ان لوگوں کو اپنا حامی بنانا چاہیے، ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ ملا لوں تاکہ باقی لوگوں کو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو انہوں نے ان لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے، تو اس نے ایک خط لکھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس خط کو ایسے حقارت سے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس طرح کے بندے کے خط پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ، یعنی یہ نفرت کا اظہار تھا، یعنی ایسے لوگوں سے جو اہل بیت کے دشمن تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے نفرت رکھتے تھے، صحابہ کرام کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا ان کے ساتھ رابطہ رکھیں یا ان کے کسی مشورے میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ان کے خط کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کہ پھینک دیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آپ نے اس سے نفرت اس انداز میں بھی آپ نے دکھائی، آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑ کر مکہ مبارک میں جا کے آپ شفٹ ہو گئے، بچوں کو ساتھ لے کے وہاں بچوں کے ساتھ، یعنی وہاں پہ چلے گئے تاکہ دیکھیے نا کہ آپ کا کتنا کارنامہ ہے کہ آج جو خانہ کعبہ کا طواف ہے وہ تو ماشاءاللہ پانی میں جیسے عرض کیا انہوں نے، یہ بڑی بات۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اس کا کور ہے جس سے ڈانپا جاتا ہے، وہ جو ریشمی کپڑا ہے جو غلاف کعبہ ہے، وہ جو گرین کپڑا ہے، یہ بھی آپ کا طریقہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نسبتیں ہوتی ہیں جب وہ کچھ کر لیتے ہیں تو ان کو قائم رکھنا، اس کو مستقل بنیادوں پہ تھامنا، یہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑا ہی پیارا مقدس موضوع ہے، اور یقین مانیے آج بڑا سرور آ رہا ہے آپ کی
ذات کو ہم اسلامی عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ نسبت جو ہے یہ ہمارے کام آنی ہے. ہم تو نسبت والے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، میں میری جو پوری ٹیم اس وقت ہے، جو ہمارا پینل ہے، سب کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہم ادا کر رہے، کوئی جاب نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک عبادت سے گزر رہے ہیں، عبادت کا عمل کر رہے ہیں. بڑی جرأت اور بہادری تھی. ابن عساکر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو تبلیغ کرنے کا انداز تھا وہ بڑا گونجدار تھا، گرجدار تھا، اور ان سے بڑی پاور ہوتی تھی آواز کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سپیچ کرتے، جب خطاب فرماتے، تو پہاڑ جو ہوتے تھے قریب، ان پہاڑوں کے ساتھ آواز ٹکراتی، ایک پہاڑ سے آواز ٹکرا کر دوسرے پہاڑ تک جاتی، یعنی کہ جو ایک آپس میں دو آوازیں ملتی ہیں. تو اس طرح آپ نے بڑے روبدار انداز میں تبلیغ بھی کی، زندگی بھی گزاری. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ کی شاندار اور جاندار زندگی ہے. تو ڈاکٹر خلیل صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کی شخصیت اور آپ کے دور کے واقعات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جنگ و جدل، فتنہ اور انتشار کا دور تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زیادہ تر جو توجہات تھی وہ انہی فتنوں کو ختم کرنے پر مرکوز رہی، جس کی وجہ سے آپ جو نظام حکومت تھا اس پر کما حق ہو توجہ نہ دے سکے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ آپ نے رفاع عامہ کے کاموں میں کبھی بھی بے اعتنائی نہیں برتی. خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام آپ نے ہی شروع کیا، ماشاءاللہ. اور سیدنا امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں وجدد عمارت الکعبہ وجعل لها بابین على قواعد ابراہیم وادخل فيها 6 اذرع من الحجر. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع کیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادوں پر ہی آپ نے اس کے 2 دروازے قائم کیے، سبحان اللہ. اور اس کے بعد 6 ستون اس عمارت میں شامل کیے. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پہلے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اس کا غلاف چمڑے کا تھا، صحیح. لیکن آپ نے اس کی تعظیم اور توقیر کے پیش نظر ایک انقلابی قدم لیا، صحیح. اور آپ نے اس پر غلاف کعبہ جو ہے وہ ریشم کا چڑھایا اور گرین کلر کا، اور اس کے لیے عطور اور خوشبوؤں کا اہتمام کیا. سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت اور کا ایک دوسرا کارنامہ بھی یہ ہے کہ آپ نے وحدت امت اسلامیہ کے لیے بھی کام کیا. صحیح. جب یزید کی جب موت ہوئی تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سیاسی حکمت عملی اور عالم اسلام میں نمایاں شخصیت ہونے کے ناطے سے اور سنت نبوی کے علم بردار ہونے کے ناطے سے اور خلفائے راشدین کے دور کی عملی تصویر ہونے کے ناطے سے شام کے علاقوں کے صحیح ساری جو اسلامی ریاستیں تھیں انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. سبحان اللہ. یہ ان کی حکمت عملی تھی. جی بالکل. جی مفتی شفقت صاحب کیا فرمائیں گے؟ اگر میں آپ کی شہادت کا ذکر کروں تو کیسے وہ آپ کی شہادت ہوئی، کیسے افسوسناک جو واقعہ تھا وہ رونما ہوا؟ جی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظاہر ہے شجاع تھے، بہادر تھے، اور بہادری آپ کا طرہ امتیاز تھا. آپ نے ساری زندگی بہادری سے گزاری اور کہیں آپ جھکے نہیں، کسی جگہ پر آپ نے سرنڈر نہیں کیا اپنے آپ کو. بڑے آئے ہیں
اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ یزید نے حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا، اللہ آپ کے خاندان کو شہید کر دیا. اور یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب حضرت عبداللہ ابن زبیر بنے، اللہ اکبر. یعنی ان کی جگہ پر شہادت کے لیے تیار حضرت عبداللہ ابن زبیر ہوئے، اور نہ ڈر، بے باک، بے خوف. بے خوف، اور کوئی غرض لالچ بھی نہیں. آپ کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ نے جو خلافت سنبھالی تھی وہ بھی امت کے لیے سنبھالی تھی، جی امت کو جوڑنے کے لیے، امت کو اکٹھا کرنے کے لیے. میں آپ کی بہادری کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور شہادت کی طرف آتے ہیں، جی آپ جب افریقہ فتح ہوا نا تو سب سے پہلی خبر حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عثمان غنی کے پاس لے کر آئے تھے سبحان کہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح دے دی ہے. اور پھر آپ کی والدہ، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان بڑی عمر کو پہنچے اور ان کی والدہ ساتھ زندہ ہوں. آپ کی والدہ نابینا ہو چکی تھی، اللہ حضرت سیدہ اسما، اور 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی. اللہ. اور جب حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا، اور وہ بھی آپ کی ایک روایت ملتی ہے کہ جیسے آپ تذکرہ کر رہے تھے آپ کی عبادات کا، تو آپ نماز میں کھڑے تھے اللہ اور ایک منجنیق کے اندر پتھر ڈال کے انہوں نے کعبے کی دیوار پہ جب مارنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ. اور آپ کی داڑھی اور آپ کے سینے کے درمیان سے پتھر گزر جاتا ہے، اور آپ بالکل اپنی نماز میں وہ ادھر پتھر ادھر. مارنے والی مشین بنائی تھی. جی منجنیق جیسے آج میزائل پھینکا جی جاتا جی ہے، بالکل. پہلا یہ اوزار آ گیا تھا باقاعدہ طور پہ استعمال کر. جی اس کو استعمال کیا گیا، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اللہ. انہیں بھی منجنیق میں رکھ کے انہوں نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانا پڑا تھا. تو یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس سے پتھر گزرا، جی اور آپ نے جا کر مشورہ کیا اپنی والدہ سے کہ حجاج جو ہے وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ کہ بھی بڑا بدبخت تھا حجاج بن یوسف. جی تو والدہ نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا. جی آپ نے فرمایا اگر تو حق پر ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ڈرنے کی. اگر حق پہ جناب نہیں ہے تو پھر مفتی ڈر. طارق سراجی صاحب کیا آخر میں فرمائیں گے آپ؟ قبلہ پیر صاحب، میں تو یہی عرض کروں گا اپنے سامعین سے، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی ایسی خوبصورت انداز میں بسر کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جی، اور تاریخ اور اچھے الفاظ میں تاریخ ہمارا ذکر. میں ایسے خوبصورت الفاظ سے اس کا نام ذکر کیا جائے کہ جیسے آج ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اور اس میں خاص ایک جو پیغام یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی اولادوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں سے محبت کا اظہار کیا اور جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا شہادت کا مقام حاصل کرے صحیح اور شہید ہو جائے، اور تب تک یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں اپنے بیٹے کی شہادت نہ دیکھ لوں. اللہ. جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کی والدہ مائدہ مختلف روایات میں آتے ہیں، کچھ دنوں، مہینہ، بعضوں کا 3 مہینوں کا بھی ذکر ہے، 100 دنوں کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا. تو مائیں اپنی اولادوں کے لیے اس طرح کی دعائیں مانگیں اور اس طرح کی ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی تربیت ہو جائے کہ ہماری نسل اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے. ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کے لیے کام کریں، دین سے محبت کریں، اسلام کا جو ہے نا پیغام پہنچائیں. تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بات قبلہ پیر صاحب آپ نے جو ابھی ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا اچھے ناموں سے یاد کرے. کیا بات. آج بھی دیکھ لیں بندہ تاریخ میں امر ہو جائے پوزیٹیو انہی انداز لوگوں کے نام زندہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مشن پر اپنی زندگی بسر کی ہے. صحیح بات. بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن ان کی قبور پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اللہ. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے، ان کے خاندان بھی نہیں ہے، ان کی نسل بھی نہیں ہے، ان کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ان کی قبور پر فاتحہ کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اللہ. ان کی قبور پر حاضری دینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. انشاءاللہ، ان کے لیے دعا انشاءاللہ. کرنے والوں کے لیے لائنیں لگی ہوئی جی ہیں. خلیل صاحب تو آخر میں اس کیا لیے فرمائیں گے آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب 72 ہجری میں جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کیا
تو اس دوران سنگ باری سے اور منجنیق گرانے سے خانہ کعبہ کے بہت اور شہر مکہ کے بہت بڑا حصہ منہمد ہو گیا جی. اور جو خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی اس کا بھی کافی حصہ متاثر ہوا. صحیح. اور یہ محاصرہ تقریباً 6 سے 7 ماہ جاری رہا، جس کی وجہ سے، اور اتنا شدید محاصرہ تھا کہ کوئی بھی چیز باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے شہر مکہ میں اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے جو محصورین تھے اور جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے آہستہ آہستہ جو آپ کا جو ساتھ ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا. صحیح. حتیٰ کہ جو آپ کے 2 بیٹے تھے وہ بھی جو ہے وہ چلے گئے. مشورے کے لیے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں. صحیح. اور کہتے ہیں کہ امی جان کہ اب جب کہ میرے بیٹے بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور میرے بہت سارے ساتھی جو ابھی وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور جو کچھ رہتے ہیں لیکن ان میں بھی اب لڑنے کی سکت نہیں ہے، اب اس حالت میں کیا کروں؟ آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ تو سبحان اللہ، قربان جائے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر. آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا اگر تو تمہارا یہ عذر ہے کہ تو حق پر ہے لیکن تمہارے جو مددگار جان لڑا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ناظرین سامعین، آج آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سنا، بہت اچھے انداز میں ہمارے پینل نے باتیں آپ سے کی. یہ جو صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرما رکھا ہے، ہم تو ان کے خادم ہیں اور خدام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ان پاک ہستیوں کو اسلامی عقیدت پیش کریں. کل رات ایک بڑے عرصے کے بعد ایک محفل نعت ہوئی ڈی ایچ ایل لاہور. ہمارے دوست ہیں مہربان شیخ سعید صاحب. شام 7 بجے عشاء کی نماز کے فوری بعد یہ محفل شروع ہوئی اور رات 10 بجے یہ رات محفل کلوز ہو گئی. اس محفل کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ الحاج محمد اویس قادری صاحب کراچی سے اسپیشل تشریف لائے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اور جو ان کے سمجھانے کا انداز تھا وہ بڑا اچھا لگا، کیونکہ جو محفل تھی، جو سامنے سامعین تھے، اس میں ماشاءاللہ قبلہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے، ہمارے دوست مہربان جناب سہیل وڑائے صاحب بھی موجود تھے، سینئر صحافی سجاد میر صاحب بھی تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی موجود تھے، محسن بٹی صاحب بھی موجود تھے. تو اس طرح بہت بڑی ارشاد احمد عارف صاحب بھی تھے اور سامنے جو لوگ بیٹھے تھے تقریباً 95% صنعت کار بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پہ خواتین بھی بیٹھی تھیں. تو بڑی مثالی ایک محفل نعت ہوئی، بڑے اچھے ذوق اور شوق سے لوگوں نے محفل نعت کو سنا. یہ جو ٹائم ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹائم پہ ہماری محافل نعت شروع ہوں اور ٹائم پہ ختم ہوں. اسی طرح ہمارا جو پروگرام ہے اس کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہم نے ٹائم پہ شروع کرنا ہوتا ہے، ٹائم پہ ختم کرنا ہوتا ہے. تو بار دیگر میں شیخ سعید صاحب ان کے دونوں صاحبزادوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع دیا. خواتین و حضرات، آج کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے یا مالک یا مالک. جب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو یا مالک کو پڑھیں گے. یا مالک جب بار بار آپ نے پڑھنا ہے تو یا مالک یا مالک. یہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ نے اس حقیقی مالک کو، خالق کو پکارنا ہے، بلانا ہے مدد کے لیے، اور وہی ذات ہے جس ذات کے بنا ہمارا کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تھی، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس وظیفے کو 313 بار آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد. اس وظیفے کے جو فائدے ہوں گے، جو خوبیاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ دل میں نور الہی پیدا ہوگا، آپ کے اندر تقوی اور طہارت آپ کو حاصل ہوگی، رزق کے اندر تنگی نہیں ہوگی، رزق آپ کا وسیع ہو جائے گا. تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے معاملات کی اصلاح ہوگی، آپ کی بیٹیوں کے اچھے نصیب ہوں گے اس وظیفے سے. طالب علم جب پڑھے گا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ پاس ہونے کی صورت میں، اچھے نمبر آنے کی صورت میں اس کو انشاءاللہ ملے گا. اور پھر خدا نخواستہ کسی بندے کا کوئی کیس ہے جو جھوٹ کا بنیاد پہ کسی نے اس کے خلاف کیا ہے
تو اس میں آپ کو انصاف ملے گا، اور جو خامیاں آپ کے اندر سے دور ہوں گی، جو جس اندیشہ ہوگا اگر نقصان ہونے کا، تو اس وظیفے کی برکت سے دل کی جو کدورت ہے، لوگ آپ سے دل میں کدورت رکھتے ہیں، تو وہ دل لوگ آپ کے بارے میں صاف کر لیں گے۔ پھر آپ اس وظیفے کو پڑھنے سے لوگ آپ سے جو حسد، بغض، کینہ رکھتے ہیں، اس سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا۔ پھر بگڑے ہوئے جو کام آپ کے وہ ہو جائیں گے۔ بے سہارا جو خواتین اگر اس وظیفے کو پڑھیں گی تو ان کو سہارا ملے گا۔ اللہ پاک کی برکت سے ہم نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے، یہ وظیفہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب اس خالق اور مالک کو مخاطب کرنا ہے، اس کو مدد کے لیے پکارنا ہے، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ذات کے اندر، اپنی ٹائم ٹیبل کے اندر، اپنی مصروفیت کے اندر ان وظائف کو بھی رکھیں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ پیارے لاڈلے صحابی تھے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ہم تک 33 احادیث پہنچائی۔ 33 احادیث کے راوی ہیں، اور بڑے ہی نڈار بے باک عاشق رسول تھے۔ بڑی آپ کی جرت تھی، بڑی آپ کی استقامت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت پائی، وہ ہدایت انہوں نے ہمارے تک بھی اس کو ڈیلیور کیا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، یعنی کہ نواسہ خلیفہ اول ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ آپ کے والد گرامی کو یہ اعزاز حاصل ہے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کریم آقا سے بڑا پیار کرتے تھے، کریم آقا ان سے بھی بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے زبیر، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ آپ دیکھیے پوری کائنات اس وقت بھی، آج بھی، اور آئندہ بھی جو دنیا آئے گی، وہ اللہ کے نبی کے اوپر فدا ہوگی، اور عہد بھی کرے گی، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جس طرح پہلے لوگ تیار رہتے تھے، آج ہم تیار ہیں، اور آنے والے لوگ بھی انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ ان کو یہ اعزاز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ حضرت زبیر کی یہ خوبی تھی کہ اللہ کے نبی کے پرسنل سٹاف تھا، آپ ان کے سیکٹری تھے، بڑی انہوں نے خدمات انجام دی، دن رات انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کام کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں، اور نواسائے، میں نے پہلے عرض کیا کہ نواسائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ کی ذات کی یہ بھی خوبی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو یہ ایک پہلے صحابی ہیں کہ پیدا ہوئے مدینہ پاک کے اندر آ کے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنے جادو کی بنیاد پر ہم نے ان کی اولاد، یعنی کہ جو صحابہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، ان کی ہم نے اولادوں کو پیدا ہونے سے روک دیا۔ استغفر اللہ۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو پھر صحابہ نے تکبیر و رسالت کے نعرے وہاں بلند کیے، اور آپ کی ذات کا یہ بھی ترا امتیاز ہے کہ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے پوری جرت کے ساتھ بیعت یزید سے انکار کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اب یہاں ہمیں نا وہ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت کا بھی اندازہ لگائیں کہ خلیفہ اول سے بھی ان کی نسبت ہے، اماں عائشہ کے یہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پینل ہے بڑا ہی خوبصورت پینل ہے، موضوع کی مناسبت سے ہم نے پینل کو مدعو کیا ہے۔ مفتی محمد شفقت یوسفی صاحب، آپ ماشاءاللہ ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم جامعہ غوثیہ چائنا اسکیم لاہور کے اندر، بہت بڑا ان کا ادارہ ہے، اور ان کے اس ادارے کی ساتھ ساتھ دیگر اور بھی کئی ایسے ادارے ہیں، اور آپ نے ایم فل بھی جی سی یونیورسٹی لاہور سے کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہی پیارے انسان ہیں، مفتی محمد طارق فریس راجوی صاحب۔
آپ ماشاءاللہ لاہور یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں، محتمم ہیں دارۃ القرآن کے، اور فاضل ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حافظ خلیل صاحب، آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور منہاج یونیورسٹی سے منسلک ہیں، بڑے اچھے نوجوان لکھاری بھی ہیں اور سپیچ بھی بڑی اچھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کا جو علم کا دریا ہے اس کو کوزے میں بند کرنا جانتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب میں گفتگو آغاز آپ سے کروں گا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم ابتدائی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء بھائی بہت شکریہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ انسان ہیں، وہ فرد ہیں جن کی نسبتیں بڑی کمال کی ہیں۔ ولادت دیکھیں وہ بھی با کمال ہے، پھر بچپن دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ہیں، اور بچپن بڑی چیز ہوتا ہے۔ بچپن میں جو باتیں انسان سنتا ہے، جو اقوال سنتا ہے، جو شخصیات جن کو دیکھتا ہے، اس کے دماغ پہ نقش ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کن شخصیات کو دیکھتے ہیں؟ ان شخصیات میں ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور جن کی والدہ حضرت سیدہ اسماء ہو، سبحان اللہ، جن کی خالہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہوں، اور جن کے نانا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ ابو بکر صدیق جو ہیں یہ وہ فرد ہیں کہ میں نے جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے ان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، اللہ، لیکن یہ وہ انسان ہیں جن کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے ان کا آنا ایک معجزاتی کام تھا، ایک اسلام کی اور رب کی ربوبیت کی اور آپ کی خالقیت کی ایک دلیل تھا، بتانا تھا دنیا کو کہ یہود ہوں دشمن ہوں وہ کسی کو روک نہیں سکتے۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جتنے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں ان کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوگی، اور کچھ وقفہ بھی ہوا۔ اب یہود جو تھے اپنی اس بات پر اور پختہ ہوتے گئے جی، اور اپنے اس عقیدے کو وہ پختگی دیتے گئے اور مشہور کرتے گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر، آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ فرد ہیں جن کی والدہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو والدہ ہجرت میں تھی، اللہ اکبر، اور ان کی ولادت ہوئی تو قباء میں ہوئی۔ سبحان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مدینے سے پہلے کہاں ٹھہرے؟ قباء بستی میں۔ اسی قباء بستی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور ان کی ولادت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لایا جاتا ہے، اور بلکہ حضور نے پہلے فرما دیا، عائشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چاند ان کے گھر کے اندر طلوع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اسماء کے گھر میں، اور اس بیٹے کا نام تم نے نہیں رکھنا میں نے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کو لائے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رسول پاک کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی اور کھجور کے اندر اپنے لعاب شریف کو شامل کیا سبحان اللہ، اور اس کو چوسا، اس کو نرم کیا۔ جب آپ کی خدمت آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے جسم پہ پھیرا، جی ہاتھ مبارک جسم پھیرا، کو حفاظت دے دی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ بالکل بالکل حفاظت مل گئی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھٹی دی ان کو، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، پھر ان کے لیے اذان جب دینے کی باری آئی تو حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ اذان دیں، اللہ، یعنی جنہوں نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی تصدیق کی تھی، آج حضرت عبداللہ کے کان کے اندر اذان بھی وہی شخصیت دے رہے ہیں، اور پھر وہ اٹھا کر مدینہ کی بستی کے اندر پھرتے ہیں، اور گلی گلی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ گھر گھر پر گئے، دروازے دروازے پر گئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں لوگوں کو خبر دی، اور مدینہ پاک کے اندر لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا بچپن حضور کی بارگاہ میں گزارتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں 4 عبداللہ ہیں، ایک عبداللہ ابن زبیر ہے، ایک عبداللہ ابن عمر ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، ایک عبداللہ ابن عباس ہیں۔ یہ چاروں عبداللہ ہیں،
انہوں نے اپنا بچپن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، آپ کی مجلسیں اٹینڈ کی، آپ کی صحبتوں میں رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے سیکھتے رہے۔ آپ ان جو چاروں شخصیات کو دیکھیں، چاروں اپنے اپنے میدان کے اندر شاہ سوار بنے، ماشاءاللہ، ایک حدیث میں مقام پاتے ہیں، ایک فقہ میں مقام پاتے ہیں۔ اس نام کی برکت ہی بڑی ہے، بڑی برکت ہے، نام کی بڑی برکت ہے۔ پھر حضور کے والد مفتی گرامی طارق کا نام۔ سراجی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی بڑی عظمت ہے۔ آپ کی تو والدہ فرماتی ہیں کہ میرا جو بیٹا عبداللہ بن زبیر ہے یہ تو زیادہ وقت ہی مسجد میں گزارتے ہیں، اسی لیے ان کو حمامت المسجد بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کا کبوتر۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، بڑوں کا چھوٹوں کو پکارتے ہیں، نام رکھتے ہیں۔ تو مجھ سے کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو بہادری ہے، شجاعت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ پیر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور یہ جو دین اور دنیا پروگرام ہے، ماشاءاللہ میں نے کئی پروگرام دیکھے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے، اور آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ پوری محبت اور محنت کے ساتھ پیغام اسلام پہنچانے میں روز یہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب جو ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، آپ کی محبت ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے ذکر الصالحین عبادت، صالحین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ یوں سمجھیں آج کا جو ہمارا یہ ایک ٹائم ہوگا، جو ہم لمحات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، ہر ایک کے لیے عبادت ہے۔ کیوں کہ ذکر الصالحین عبادہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے قبلہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اور آپ کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انہوں نے جن شخصیات میں پرورش پائی ہے، جن کو دیکھا ہے، اور وہ ساری کی ساری شخصیات اللہ رب العزت کی محبوب شخصیت ہیں۔ سب سے بڑی شخصیت جو پوری کائنات کی بڑی شخصیت ہیں، امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ لعاب دہن بخشا، آپ نے انہیں پہلی گھٹی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ پہلے خود کھائی، اور وہی کھجور روایات میں آتا ہے کہ جیسے نا اس کھجور کو آپ نے چبایا، اس میں اپنے لعاب دہن کو بھرا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو وہ عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی پرورش کرنے والی ہوں، اور حضرت اسماء بنت سیدنا صدیق اکبر جن کی پرورش کرنے والی ہوں، جن کی پرورش کرنے والے خود سیدنا صدیق اکبر ہوں، ان کی عبادت، ان کی جرت، ان کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا۔ جیسے آپ نے ذکر کیا نا حمامت المسجد، کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا جو ذوق اور شوق تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پوری رات آپ قیام میں بسر کر دیتے، صبح کی اذان ہوتی تھی، سبحان اللہ، پھر دوسرا دن آپ پوری رات رکوع میں بسر کر دیتے تھے، صبح کی اذان ہوتی تھی، تیسرا دن آپ پوری رات سجدہ میں بسر کر دیتے تھے اور صبح کی اذان ہوتی تھی۔ آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ آپ روزے بہت زیادہ کثرت سے رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ مہینہ میں 3 سے یا 5 مرتبہ افطار کرتے تھے۔ آپ کی یہ حالت ہوتی تھی، یعنی کثرت صیام کی حالت یہ تھی۔ اور یہ وہ علامتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ننھے صحابی 8 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت انہیں میسر رہی۔ اس کے بعد پھر 9 اور 10 کا بھی آتا ہے، 9 10 کا بھی آتا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کی جرت اور شجاعت اور بہادری کا اگر آپ دیکھیں نا، آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، بڑا مزیدار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بڑا اچھا واقعہ تو بچے دیکھ کر نا، جیسے بڑوں کو کوئی روبدار شخصیت ہوتی ہے، آج بھی ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندان میں کوئی روبدار شخصیت ہوتی ہیں تو بچے ان سے تھوڑا سا خائف ہو کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ڈانٹ نہ دے۔
تو بچے کھڑے تھے، آپ کھیل رہے تھے، بچے بھی تھے، تو سیدنا فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، باقی بچے جو ہے نا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور آپ وہاں پر کھڑے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم قریب ہے، آپ نے بڑے دیکھا، تعجب کیا کہ سارے بچے ہٹ گئے اور یہ کھڑے رہے۔ آپ نے پوچھا آپ سارے بچے ہٹے اور آپ کیوں رکے رہے؟ تو آپ نے بڑا کمال قسم کا جواب دیا، وہ بچپن میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میرے کھڑے ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں کوئی مجرم نہیں ہوں اللہ اکبر، جو ڈر کے مارے بھاگ جاؤں، جی جی، اور دوسری بات یہ ہے، یہ جواب جو دیکھیں آپ سوچیں صحیح، ان کی یعنی جرأت اس کو کہہ لیں یا اس کی بہادری کہہ لیں یا ایک جو کہتے ہیں نا خوف نہ ہونا، وہ علامت آپ کہہ لیں۔ آپ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ راستہ بھی میں نے نہیں روکا ہوا کہ آپ کا راستہ بند ہو گیا اور مجھے ہٹ جانا چاہیے، راستہ بھی ہاں راستہ بھی کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس لیے میرا ہٹنا یہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم مسکرائے، اس بات پر آپ نے غصہ نہیں کیا، آپ ان کی ذہانت پر مسکرائے اور خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ چلے گئے۔ تو یہ ایک آپ کی بچپن۔ پھر آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، غزوہ احزاب جب ہوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس وقت روایات میں آتا ہے آپ 5 سال کی عمر میں تھے، اونچے پہاڑ پہ چل کے آپ نظارہ دیکھا کرتے، عمر 5 سال ہے، عمر 5 سال، اندازہ کریں ماشاءاللہ، اور وہ واقعہ یعنی کہ جیسے ان کو بچپن سے ہی شجاعت اور بہادری گھٹی میں ملی میں ملی ہوئی۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔